روڈ سے زیادہ بہتر ہے کہ اگر ہم ان لینڈ واٹر وے کو کنسیڈر کریں کہ پاکستان آپ کو پتہ ہے انفراسٹرکچر جو ہیں وہ بہت ہی ہمارے ویک ہیں. پہلی بات یہ کہ ہم لوگ بہت اس میں اپنے آپ کو ڈیگریڈ کرتے ہیں کہ ہمارا انفراسٹرکچر بڑا خراب ہے. یہ میں تھوڑی سی پرانی بات ہے. کسی بھی کنٹری کے لیے کوئی بھی ہم ٹرک نکالتے ہیں تو اس پہ وہ راؤٹ گائیڈر ہوتے ہیں کہ ہمیں بتائیں کہ یہ روڈ زیادہ اچھا, جیسے آپ بتا رہے تھے. گورنمنٹ کے جو کسٹم پروسیجر ہیں افغان ٹرانزٹ میں کس طریقے سے امپیکٹ کرتا ہے, لائک یہ ایزی ٹو ڈو ہو جاتا ہے یا ڈیفیکلٹ ہے؟ خالی پی آئی آر کی کنونشن سے کام نہیں چلتا. اس کے لیے جو آپ کا ملک ہے اس کے دوسرے ملکوں سے ٹرانزٹ ایگریمنٹ ہونے چاہیے. یہ ایک نئی چیز ہے اور بہت سارے لوگ ہیں جن کو بہت زیادہ کلیئر نہیں ہے, حالانکہ اب کافی چیز ہو چکے ہیں. لیکن اب چلیں پاکستان میں بھی اب جنرل نالج آ گئی ہے کہ ٹی آئی آر بیسیکلی ایک یونائٹڈ نیشن کی کنونشن کا نام ہے, ٹھیک ہے, اور وہ یہ فرینچ ایبریویشن ہے, کہتے ہیں ٹرانسپورٹیو انٹرنیشنل روٹے, وہ انگلش میں بولیں گے انٹرنیشنل روڈ ٹرانسپورٹ, ٹھیک ہے. تو یو این کنونشن ہے اور اس کا کوئی شروعات یورپ سے ہوئی تھی. اس کا بیسک مقصد یہ تھا کہ یورپ میں بہت چھوٹے چھوٹے ملک ہیں اور ہر تھوڑی دیر جا کے ملک کا بارڈر چینج ہو جائے گا, دوسرا ملک آ جائے گا, تو اس میں آپ کہیں کہ جی ہر جگہ وہ چیکنگ کرے گا, ٹرک کو کھولے گا, کیا لے جا رہے ہو کیا نہیں لے جا رہے ہو, تو وہ موومنٹ بہت ہی مشکل تھی. تو انہوں نے اس کی آسانی کے لیے کنونشن بنائی, ٹھیک ہے, جو مختلف اپنے سمجھیں کہ مراحل سے گزرتی ہوئی فائنل جو اس کی شکل نکلی وہ 1975 میں تھی, وہ اس کو ٹی آئی آر کنونشن, ٹھیک ہے. پروفیشنل لائف کے بارے میں انسائٹس کہ آپ نے کس طریقے سے پرسنل لائف سے پروفیشنل لائف سلیکٹ کی؟ پیورلی اپنے آپ کو لاجسٹیشن بھی نہیں کہوں گا, اٹس مور لائک اے لاجسٹکس کم سپلائی چین. افغان ٹرانزٹ کے حوالے سے آپ کا یعنی کیا لائک رہا ہے ایکسپیرینس؟ افغان ٹرانزٹ جو ہے ہمارے پاکستان کی لاجسٹکس ایک بڑا ایک پلر ہے اشترائی سے, کیونکہ افغانستان ایک لینڈ لاک کنٹری ہے, ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے. سمندری ٹریڈ ہوگا دنیا کے دوسرے ملکوں کے ساتھ, تو اس کا یہی روٹ تھا پاکستان سے کراچی سے, ٹھیک ہے. بانڈیڈ کیریئر یہ ایک الگ, یہ سمجھیں کہ ایک ٹرک یعنی ایک گارنٹیز رکھائی بھی ہوتی ہیں کہ اگر کچھ ہو گیا یا مال غائب ہو گیا تو ہم ذمہ دار ہوں گے. بانڈیڈ ویئر ہاؤس ہوتا ہے اور بانڈیڈ ٹرانسپورٹر بھی ہوتے ہیں. تو یہ بانڈیڈ کیریئرز ہیں, یہ پھر آپ کو کراچی پورٹ سے موو کر کے سارے جو ہے یہ تورخم یا چمن بارڈر سے افغانستان میں داخل ہوتے ہیں. لینڈ واٹر وے اور روڈ جو ہے ان سے آپ کو لگتا نہیں ہے روڈ سے زیادہ بہتر ہے کہ اگر ہم ان لینڈ واٹر وے کو کنسیڈر کریں, جبکہ کچھ میں نے دیکھے بھی ریورس بھی ہیں ہمارے جو کنیکٹ ہوتے ہیں افغان سے نا, اور آپ نے ہمارے پاکستان میں کوئی ان لینڈ واٹر وے کا کانسیپٹ اویلیبلٹی ہاں, نہیں ہے اس کی, دریا ہیں, واٹر ویز نہیں. واٹر ویز ملے ایسی جس کے اندر کہ آپ کشتیاں چلا رہے ہوں یا کارگو ویسلز آپ کے چل رہے ہو, تو ایسا کچھ. جو ہمارا پاکستان کے ہم کہتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا اریگیشن سسٹم ہے مین میڈ, تو اس پہ جتنے بھی دریائے سندھ آپ کا مین ہے جو آ رہا ہے اس پہ اپنے براجز لگائی ہوئی کہ پانی کو روکتے ہیں, ڈائیورٹ کرتے ہیں, تو اس وجہ سے اس پہ سے بوٹنگ نہیں ہوتی. جب آپ نے اسٹارٹ کیا لائک پاکستان سے افغان کا وزٹ, تو 5000 کلومیٹر آپ نے پورا یعنی اس کو لائک کور کیا, تو آپ اس کا ایکسپیرینس لوگوں سے ملے, وہاں کا کلچر کیسا تھا, روڈ انفراسٹرکچر کیسے تھے؟ اور البتہ یہ ہے کہ کچھ وہاں جاتے ہیں تو وہ ہر بندہ وہاں پہ اردو نہیں بولتا, یا ضروری نہیں کہ ہر بندہ آپ سے بڑا فرینڈلی ہو یا کچھ بیریئر آ گیا, تو اسے آپ نے کس طریقے سے کور کیا؟ اس لیے تو جب ہم جاتے ہیں, وہ بھی میں بائی ایئر نہیں گیا تھا بلکہ میں بائی روڈ تورخم کے تھرو گیا تھا. وہاں پر ٹورزم پلیس بھی ہے یا نہیں, یا وہ لائک صرف روڈ ٹرانسپورٹیشن کے لحاظ سے اسے دیکھا جا سکتا ہے, صرف ورکنگ پوائنٹ آف ویو سے؟ جگہیں بہت ہیں وہاں پہ, کیونکہ ہسٹری افغانستان میں بہت زیادہ رہی ہے, جنگیں بہت ہوئی ہیں. سارے آپ کے مغل جو بھی آپ کے انویڈرز تھے یا کانکرر تھے وہ سب اسی ڈائریکشن سے آئے تھے, اور اسے تو آپ کا بڑی ہسٹوریکل جگہ ہیں وہاں پہ جو آپ اپنی ہسٹری کی کتابوں میں پڑھتی رہتی ہیں. غزنی کا نام سنا ہوا ہے, قندھار کا نام سنا ہوا ہے, کابل تو سب کو پتہ ہی ہے, ٹھیک ہے, تو مزار شریف ہے, سب اس طرح کی. تو یہ اس پورے ٹرپ میں تمام ہی میں نے جگہیں کور کری. آپ نے پوائنٹ آف لوڈنگ پہ جب آپ نے اپنی گاڑی لوڈ کر دی اور اس کو آپ نے کسٹم نے انسپیکشن کے بعد سیل کر دیا, فار ایگزامپل آپ نے کراچی سے لوڈ کری اور آپ کراچی پہ ایک ٹرمنل پہ کسٹم ٹرمنل پہ چلے گئے, وہاں پہ انہوں نے آپ کے ان کے سامنے آپ نے کارگو کو لوڈ کیا, انہوں نے کہا کہ جو آپ نے ڈکلیئر کیا وہی اس میں لوڈ ہے, اس میں کوئی کانٹرابینڈ نہیں ہے, کوئی اس طرح کی کوئی پروہیبٹڈ چیزیں نہیں ہیں, اور ایز اٹ از ڈاکومنٹیشن سارے کاغذات پورے ہیں, تو وہ سیل ہو جاتا اور پاکستان کسٹم اس پہ اپنی سیل لگا دے گی, ٹھیک ہے. آپ نے جو بند کیا تالے لگائے, انہوں نے سیل لگا دی. اب آپ کا ٹرک جو ہے نا وہ سیلڈ ہے, تو پاکستان کسٹم کی سیل کو افغانستان کسٹم بھی آنر کرے گا, ازبکستان بھی کرے گا, اور اگر وہ جس ملک میں جائے گا وہ اسے سگنیٹری کنٹریز اس میں تقریباً 72 ہیں اس وقت, ٹھیک ہے, 72 یا 73 ہیں, چینج بڑھتی رہتی ہیں. تو اس میں تقریباً سمجھیں کہ سارا یورپ ہے, سارا سینٹرل ایشیا ہے, چائنا ہے, انڈیا, پاکستان اور یہ اپنا مڈل ایسٹ ہے, یہ سبھی کچھ اس میں ہے. تو 72 ملک ہیں جہاں کے آپ کا
ٹیکنیکلی اسپیکنگ اگر آپ کے پاس TIR ہے تو آپ کا ٹرک جا سکتا ہے، جس میں کہ پاکستان کسٹم کی سیل کو آنر کیا جائے گا اور وہ کھولے گا نہیں.